والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت، الفت، چاہت، خوف اور شوق سے مل کر کا آوازیں بلند کریے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين العرب والعجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهواء مقتهمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ المولى بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزرته في المتصل. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، تمام تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. بے حد و حساب درود و سلام ہو حضور سید الاولین والآخرین علیہ السلام کے ذات پر کہ جن کے لیے رب کائنات نے اس سارے کائنات کو سجایا، زمین و آسمان کو بنایا، عرش و کرسی اور جنت کو سجایا. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کے لیے بنایا گیا. عزیزان گرامی، آج کا جمعہ المبارک اس کا موضوع، اس میں ہونے والی گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک فرمان حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں: اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اعطاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. کیا دیتا ہے؟ فرمایا قلبا شاکرا، اللہ اسے شکر کرنے والا دل عطا کر دیتا ہے. وَلِسَانًا ذَاكِرًا،
اللہ تعالیٰ اسے ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے۔ وَبَدَنًا فِي الْبَلَاءِ صَابِرًا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا بدن عطا کرتا ہے، ایسا جسم عطا کر دیتا ہے جو مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں میں صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ جب اچھائی کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل ہے، ولساناً ذاکراً، اپنا ذکر کرنے والی زبان ہے، وبدناً فی البلاء صابراً، مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں اللہ اسے صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا جسم عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے راوی کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ راوی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اعلیٰ مدینۃ العلم و علی بابها، میں مصطفیٰ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ صحابی رسول ہیں اور وہ بھی کوئی عام نہیں، شیر خدا ہے، داماد مصطفیٰ ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، حضرت جناب سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے تو بندہ اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اللہ اس کے مقدر میں، اس کی تقدیر میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ وہ بندہ پھر جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو ہمیشہ اس سے نیک کام ہی صادر ہوتے ہیں۔ وہ بولتا ہے تو گفتگو اچھی کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے تو نیکی کے کام کرتا ہے۔ اور اگر کبھی شیطان اور نفس کے بہکانے کی وجہ سے، نفس و شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے وہ بندہ کبھی گناہ کی طرف جانے لگے، کسی برائی کی طرف مائل ہونے لگے، اللہ کی کوئی نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ کی رحمت اس کو بازو سے پکڑ کر گناہوں کی دلدل سے کھینچ دیتی ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو خاص کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے ہمہ رہتی ہے۔ وہ بندہ جب بھی بولتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، وہ بندہ کام کرتا ہے تو نیک کام کرتا ہے، گناہ اس سے ہوتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی نفس و شیطان کی وجہ سے، اگر کبھی کسی مسئلے کی وجہ سے بہتاوے میں آ کر گناہ کرنے لگے تو اللہ کی رحمت اس پر آ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے ذریعے اس کو پکڑ کر گناہوں کی دلدل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے، وہ بندہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہے، اس کی زبان کو نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہے، اس کے ہاتھوں کو، پاؤں کو، کانوں کو، زبان کو، اللہ اس کے جسم کے ہر عضو کو نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اللہ اس کی قسمت میں، تقدیر میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور ایسے بندے بہت کم ہوا کرتے ہیں، یہ قسمت والے ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کسی کسی کو یہ انعام عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پہلی چیز عطا کرتا ہے قلباً شاکراً، اسے شکر کرنے والا دل عطا کر دیتا ہے۔ یہ شکر کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اسلام میں، دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شکر کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، اور شکر کرنا یہ بڑی خوش قسمتی کی علامت ہوا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، لیکن جو تھوڑے ہیں وہ اللہ کی خاص رحمت میں ہوا کرتے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. قرآن کہتا ہے کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے بندے ہیں، جب ان کے حالات اچھے ہوں، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہو، اگر ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی بھی اچھی چل رہی ہے، آمدن کے ذرائع بھی موجود ہیں، معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں، اس وقت جب ان سے کوئی پوچھے جناب حالات کیسے ہیں، آج کل کیا معاملات ہیں، تو کہا وہ بڑے جوش سے کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وہ بڑے جوشیلے انداز میں کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑے اچھے دن گزر رہے ہیں. فرمایا جیسے ہی ان پر تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، ڈیوٹی میں کوئی مسئلہ بن گیا، نوکری میں کوئی پرابلم آ گئی، کاروبار میں منافع کم ہو گیا، حالات تھوڑے سے بگڑتے ہیں، جیسے ہی حالات تھوڑے سے تنگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی پوچھتا ہے جناب حالات کیسے ہیں، وہ بڑے مایوس چہرہ بناتے ہوئے، بڑا اپنا سر جھکاتے ہوئے، بڑے دھیمے لہجے میں کہتے ہیں یار پتہ نہیں اللہ نے سارا امتحان میرا ہی لینا تھا، مجھ پر کیسا وقت آ گیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں. وہ اپنے اچھے وقت کو بھول جاتا ہے، اپنی ساری کی ساری پریشانی سامنے لے آتا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں فرمایا حالات اچھے ہوں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالات برے ہوں، حالات تنگ ہو، کاروبار نہ بھی چل رہا ہو، نوکری اچھی نہ بھی ہو، آپ جب بھی ان سے پوچھیں گے وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے الحمدللہ علی کل حال. یارو جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے. وہ بیمار ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ صحت مند ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے حالات کشادہ ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے حالات تنگ ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قلباً شاکرا والی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو شکر کرنے والا دل دیا ہے. حالات کیسے ہی ہوں وہ ہر وقت زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. یہ بندے بہت کم ہوتے ہیں. فرمایا قلیل من عبادی الشکور، یہ شکر ادا کرنے والے حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر کرنے والے بڑے کم ہوا کرتے ہیں. اور شکر ادا کرنے سے ملتا کیا ہے؟ جب کوئی بندہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اچھے حالات ہوں تب بھی، حالات تھوڑے تنگ ہوں تب بھی، جب اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے کرم کا، اللہ کے فضل کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرتے رہو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماتا رہوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن کہتا ہے اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ عطا کروں گا. فرمایا نعمت لا تنقص بالشکر، جو بندہ شکر کو لازم پکڑ لیتا ہے، جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرتا رہتا ہے، فرمایا جو شکر کو لازم پکڑ لے اللہ زندگی میں کبھی بھی اس کی نعمتوں میں کمی نہیں آنے دیتا. یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. شکر ادا کرنا سیکھیے. اللہ ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دمشق کے ایک تاجر تھے، تجارت کی غرض سے دوسرے شہر جانے کے لیے نکلتے ہیں، ساز و سامان بھی ساتھ ہے، لباس بھی اچھا ہے، اللہ نے دنیا کی دولت سے نواز رکھا ہے. وہ تاجر چلتے چلتے صحرا میں پہنچا. صحرا میں کچھ دیر اس نے قیام کرنے کا ارادہ کیا. اچانک اس کی نظر پڑی، دیکھا صحرا میں ایک شخص ہے جس کے جسم پر گوری کا لباس ہے، ہم اس کو ٹاٹ کا لباس بھی کہہ دیتے ہیں. گوری کا لباس پہنا ہوا ہے، پاؤں سے ننگا ہے. وہ تاجر نے دیکھا وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کرتے کرتے جب تھوڑا وقت گزر جاتا ہے
وہ بڑے جوش و جذبے سے ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہتا ہے یا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر ہم کو سنا کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر بڑے جوش سے کہتا ہے یا اللہ کا شکر ہے، فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ تاجر اسے کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے ایک بات تو بتا، تو کس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے؟ حالانکہ میں نے تو تیرے وجود پر، تیرے جسم پر کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں، میں نے تو کوئی نعمت دیکھی نہیں، تو کس نعمت کا بار بار شکر ادا کر رہا ہے؟ اصل میں ہم نے نعمت سمجھ لیا ہے کوئی اچھا لباس ملے گا، اچھا گھر ملے گا، کاروبار میں اچھا منافع آئے گا، کوئی اچھی گاڑی ملے گی، دنیا میں رہن سہن جب اچھا ہوگا پھر نعمت ہوگی، پھر اللہ کا کرم ہوگا، پھر اللہ کا فضل ہوگا۔ ارے نہیں اللہ کے بندو، یہ بات نہیں ہے، یہ نعمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تاجر کہنے لگا یہ تو بتا تیرے جسم پر میں نے تو گولی کا لباس دیکھا ہے، میں نے تو کوئی نعمت نہیں دیکھی، تو کس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، آگے سے مخاطب ہوا، کہنے لگا اللہ کے بندے تو کیسی بات کرتا ہے، تو دیکھتا نہیں میرا جسم، میرے ہاتھ پاؤں، میرے بازو، میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان سلامت ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ میری زبان بول رہی ہے، میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہیں، میرے ہاتھ پکڑنے کے قابل ہیں، میرے پاؤں چلنے کے قابل ہیں، میرے کان سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تو کیسی بات کرتا ہے، یہ ایک ایک نعمت تیری پوری کی پوری دولت سے ملتی ہے، میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ یہ نعمتیں نہیں تو کیا ہے؟ پھر کہنے لگا ارے تاجر اور سن، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے بعد اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت پیدا کر دی ہے، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے اسلام دیا ہے، اللہ نے مجھے راہ ہدایت دیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس تاجر نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنا سارا مال نامے خدا کر دیا، اللہ کے نام میں بانٹنے لگا۔ جب سارا مال بانٹ چکا واپس چلتا ہوا اسی صحرا میں اس اللہ کے نیک بندے درویش کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے، کہتا ہے حضرت جی اگر آپ قبول کریں تو میں اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کا شکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ نعمتیں صرف دنیا کا مال نہیں ہوا کرتی، بڑا گھر ہی صرف نعمت نہیں ہوتا، بڑی گاڑی صرف نعمت نہیں ہوتی، یہ نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمارا وجود اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو مخاطب کیا، فرمانے لگے اللہ کے بندے میں دیکھ رہا ہوں تو کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، کتنے انہماک کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنے پیارے انداز میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا شکر کر رہا ہے، ہم کو ثنا کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ سے کوئی التجا کرے، اللہ سے کوئی اپنی خواہش کا اظہار کر، اللہ سے کچھ مانگ، اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے۔ اللہ کے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے میں چاہتا ہوں اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ تجھے عطا کرے۔ آپ نے ایک بار کہا، اس نے سنا، جواب نہ دیا۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر یہی جملے کہے، اس نے پھر سنا مگر کچھ جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر یہی بات کہی، اس نے پھر سنا لیکن جواب نہ دیا۔ جب آپ تیسری مرتبہ کہہ کر چپ ہوئے، اس نے ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگا حضرت جی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا مقام بڑا بلند ہے، آپ کا مرتبہ بڑا ہے، آپ کی عظمت بڑی ہے، آپ کی شان بڑی ہے، آپ بڑے جلووں والے ہیں، آپ کی شوکت کا اندازہ نہیں، لیکن حضرت جی گزارش یہ ہے اللہ نے مجھے دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں زندگی میں آج تک ان دو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں پہلی نعمتوں کا شکر ادا کر نہیں سکا، میں اللہ سے اور کیسے مانگوں، اللہ سے اور کیسے مانگوں؟ فرمایا وہ نعمتیں کون سی ہیں؟
مجھے بھی تو بتا وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا شکر زندگی میں ابھی تک تو ادا نہیں کر سکا، ابھی تک تو اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، ابھی تک تو نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکا، وہ نعمتیں تو بتا۔ کہنے لگا حضرت جی پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھ گناہگار کو اپنے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا نصیب کیا ہے۔ کہا یہ کسی نعمت سے کم تو نہیں ہے، حضرت یہ کتنی بڑی نعمت ہے، میں اتنے کافروں کے درمیان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ حضرت کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت دوسری نعمت کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ نے زندگی میں مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے پر استقامت عطا فرما دی ہے، میرا کوئی دن اس کے بغیر نہیں گزرتا، میری کوئی رات اس کے بغیر نہیں گزرتی۔ حضرت یہ دو نعمتیں ایسی ہیں میں زندگی میں ساری زندگی سر صدمے میں رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اسلام، ایمان، دین اور راہ ہدایت کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ایک درویش اللہ کا نیک بندہ تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں اندھیرے کے وقت چور آتے، چور تھے، ڈاکو تھے، مالو زر لوٹا، لوٹ کر نکل گئے۔ ایک خادم دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا حضرت جی بڑی پریشانی ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت جی چور آئے تھے، وہ گھر کا سارا سامان، سارے کا سارا مال و زر لوٹ کر چلے گئے، حضرت بڑی پریشانی ہے۔ درویش تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی نعمت کو سمجھنے والے تھے، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ خادم پریشان ہوا، ماتھے پر سپٹے پڑنے لگی، کہنے لگا حضرت جی چور سارا کچھ لے گئے، سارا مال و زر چلا گیا، گھر میں ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پر میں سمجھ تو صحیح، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ دنیا کے چور آئے تھے، مال و زر لے کر چلے گئے، کوئی شیطان چور بن کر نہیں آ گیا اور میرا ایمان چوری کر کے نہیں لے گیا۔ وہاں دنیا کی سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے ایمان کی دولت کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ ایمان، اسلام، غلامی مصطفیٰ، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ مومن، جو مسلمان روزانہ اٹھے، اسے چاہیے کہ اٹھتے ہی دنیا میں صبح کے وقت اٹھتے ہی سب سے پہلے 4 باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، 4 باتوں پر، 4 چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ پوچھا حضرت جی وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے دل کو ایمان کے نور سے روشن کیا ہے، مجھے راہ ہدایت عطا فرمائی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جب میری آنکھیں کھلی تو مجھے ہر طرف سے لا الہ الا اللہ سننے کو ملا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں ایسے ماحول میں رہتا ہوں جہاں دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں میرے کانوں میں آتی ہیں۔ فرمایا ایک بندہ مومن کے لیے لازم ہے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسری بات فرمایا بندہ مومن کے لیے ضروری ہے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، مجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کیا، میرا رزق اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ اپنے خزانوں سے دیتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے در کے سوا ہر در کی محتاجی سے مجھے معاف کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور تیسری چیز فرمایا تیسری چیز بندے کے لیے لازم ہے کہ صبح اٹھتے ہی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، دنیا میں مجھے ذلت و رسوائی سے بچا کے رکھا ہے۔ اگر ہم جیسے گناہگاروں کے عیب کھل جائیں تو دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، ہمارا جھوٹ اگر سامنے آ جائے، ہماری زبان کی گفتگو سامنے آ جائے، بد
खाने के काबिल न रहे। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं बंदा मोमिन को चाहिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे आंखों पे पर्दा डाला हुआ है। चौथी और आखिरी चीज है फरमाया बंदा मोमिन को चाहिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे उम्मत मुस्तफा में पैदा किया है, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाया है, नबी अरबी का गुलाम बनाया है, मुझे उस उम्मत में पैदा किया है जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अल्लाह के नबी दुआएं मांगते रहते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं बंदा मोमिन को चाहिए कि सुबह उठते ही इन चार चीजों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें हैं। हमारी आंखें सलामत हैं, हमारे कान सुनने के काबिल हैं, हमारी जुबान को बोलने की ताकत है, हमारे हाथ सलामत हैं, हमारे पांव सलामत हैं, हमारा वजूद सलामत है। यारो ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। अगर हमारी आंखें देखने के काबिल ना होती, जुबान बोल ना सकती, कान सुन ना सकते, पांव चल ना सकते, हाथ पकड़ ना सकते, हम क्या कर सकते थे? हम क्या कर सकते थे? हम किसी काबिल ना होते, लेकिन अल्लाह ने हमारे वजूद को इतना काबिल बना दिया कि दुनिया में हमारा वजूद सबसे कीमती बन गया। आजकल मुझे कहे कोई आपको कहे हमसे 10 लाख ले ले, 20 लाख ले ले, अपना एक हाथ काट कर हमें दे दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हमसे 50 लाख के बदले में हमारी आंखें मांग ले, अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वजूद का एक एक उज़व इतना कीमती है, इसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र ना अदा करे तो फिर कितना बड़ा गुनाह है। फरमाया इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं रब का वादा है तुम्हें और ज्यादा अता फरमाऊंगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक हिकायत बयान करते हैं। समय एक शख्स था, उसके पास पहनने के लिए जूता नहीं था। अब जूता ना होने की वजह से परेशान हुआ, मस्जिद में आया, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, दुआएं करने लगा, इत्तहाद करने लगा, कहने लगा या अल्लाह मेरे पास वसाइल नहीं, असबाब नहीं है, तू मुसब्बिबल असबाब है, सारी जमीन व आसमान तेरी मलकियत में है, ऐ मालिक छोटी सी चीज का सवाल है। मांगने लगा, इत्तहाद करने लगा, मांगता रहा, मांगकर जब आंसू बहा लिए, जब अपनी इल्तिजा पूरी कर ली, बाहर निकला, बाहर एक शख्स को देखा, वो जमीन पर बैठा हुआ, उसके पाँव ही नहीं है, पाँव ही नहीं है। अरे जूता तो बात की बात है, अगर जूता हो भी पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। वहीं से भागा, दोबारा मस्जिद में आया, सर सजदे में रखा, तड़प कर कहने लगा या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास जूता नहीं, लेकिन मेरे पाँव तो सलामत है ना, मेरे पाँव तो सलामत है। अरे ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा कारोबार हो, बड़ी नौकरी हो, ये नेमतें अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी के हाथ सलामत हैं, किसी के पाँव सालम है, किसी की आंखें सलामत है, किसी के कान सलामत है, किसी की जुबान बोलने की ताकत रखती है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम्हारी जिंदगियां गुजर सकती हैं, अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं हो सकती। तुम्हारी जिंदगियां गुजर जाए, दिन गुजर जाए, रातें गुजर जाए, जिंदगियां खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतें नहीं गिनी जा सकती। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, अल्लाह का इतना करम है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन, अल्लाह जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है, आताहुल्लाहु, अल्लाह उसे अता करता है। क्या देता है? अल्लाह उसको क्या इनाम देता है? फना क़ल्बन शाकिरन, अल्लाह उसे शुक्र करने वाला दिल दे देता है। ये बहुत बड़ी नेमत है। फिर उसके हालात अच्छे हों, हालात सख्त हो, हालात कुशादा हो, हालात तंग हो, नौकरी अच्छी हो या कम हो, कारोबार में मुनाफा कम हो या ज्यादा हो, वो बीमार हो या सेहतमंद हो, फिर हालात कैसे ही हो, हर वक्त उसकी जुबान पर अल्लाह का शुक्र जारी रहता है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता
ہے اور اللہ کا وعدہ ہے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں ہر حال میں ہر وقت اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں سے ہمیں بھی نوازے، ہماری اولاد کو بھی نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی بھی عزت والی عطا